بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں میری طرف سے السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کی دن عیدوں جیسے، رات شب راتوں جیسے، اور آپ کا دل کھلے پھول جیسا. اور آپ کو اگر اللہ نے اچھی لائف پارٹنر دیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی قدر کریں، آپ ان کی محبت میں بھیگے رہیں. میرے پاس جب وہ خواتین آتی ہیں کہ جنہیں زندگی کا سب سے بڑا صدمہ یہ ڈائیورس والا، تو سچی بات ہے ان کو نارمل ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے. ان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے شاید وہ کسی کو سگی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی. یہ دل ٹوٹنا اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. جب یہ کالج یونیورسٹی والے لڑکوں کے بریک اپ اور لڑکیوں کے بریک اپ ہوتے ہیں، ہم تو کبھی اس کو گھات بھی نہیں ڈالتے تھے کہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، کتنی اذیت ہوتی ہوگی. میں نے زیادہ لڑکیوں کے دکھ دیکھے. میرے کریئر میں پچھلے 1-2 سالوں میں 2 یا 3 مرد ہی ایسے میں نے دیکھے کہ جنہوں نے ڈیورس کے بعد اپنا حال خراب کر لیا. وہ شادی کے 6 سال بعد ہوئی ہو، 16 سال بعد ہوئی ہو، یا 6 ہفتوں کے بعد ہوئی ہو. پر میں آپ کو حیرانی والی بات بتاؤں، غلطی کا جو احساس ہے یہ آپ کو زندہ درگور کر دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس کے کریکٹر کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھا. اور میں نے کس بات پہ لڑائی کی. بہت ساری شادیاں اس بات پہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ لڑکیاں سونے کے اس پہ سیٹوں کے معاملے میں لڑ پڑتی ہیں یا سٹینڈ لے لیتی ہیں. بہت نادانی کی بات ہے لڑکے کی ماں کا اپنی بہو کے سونے پر نظر رکھنا. بہت نادانی کی بات ہے. اچھا، اپنی بیٹی کے سونے پر نظر کبھی نہیں رکھیں گی. مشکل میں آئے تو بیٹی کو نہیں کہیں گے اپنا سونا بیچ دو، فوراً بہو پر نظر جائے گی کہ تو اپنا بھی دے، تیرا ساڑھے والا وہ بھی دے. یعنی آپ نے تحفہ دیا، اب اس کو تھو کر چاٹنا کیوں چاہتے ہو؟ پر یہ جو انٹینشن ہوتی ہے یہ لڑکی کے دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہے، اور سم ٹائم تو ویسے کھڑی ہو جاتی ہے. اور مرد اس غلطی کو سمجھنے کی بجائے کہ ہماری ماں غلط کر رہی ہے. اچھا، بعض گھروں میں تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمسایوں سے، کسی قریبی عزیز سے سونے کا سیٹ لے کے بہو کو ڈال دیا روب شوب کے لیے، اور ان سے وعدہ کیا کہ واپس کر دیں گے. ان کو نہیں بتایا تھا. کون بتاتا ہے؟ وہ جو احمد بن قاسمی کا ایک افسانہ ہوتا تھا، گھر سے گھر تک لوگوں سے مانگ مانگ کے چیزیں گھر بھری ہوتی ہیں. پر یہ اس پہ عزت کہاں ہے کہ آپ نے لوگوں سے مانگ کر اس کو چیزیں دیں، اب اسے واپس لے رہے ہیں. پر ایسی غلطی کے بعد لڑکا جب ماں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو عقل کرنی چاہیے. اپنی ماں کو بتانا چاہیے کہ ماں تھوڑا سا وقت دو، میں محنت کرتا ہوں، کما کے آپ کو دیتا ہوں، یہ جو دے دیا ہے واپس مت لیجئے. یہ اصولی بات ہے. پر اگر کوئی جاہل ماں یہ کرنے پہ تل جائے تو پھر اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کا گھر تاراج ہو جاتا ہے ان کے اپنے میاں کے ہاتھوں، چاہے یہ میاں بعد میں روتا رہے. مجھے 2-3 لڑکوں کے چہرے یاد ہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کے، مرد آنسوؤں سے روتا اچھا نہیں لگتا، تو وہ کہتے تھے کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، اس کا لمس یاد آتا ہے، اس کے کھانے یاد آتے ہیں، اس کی وفا یاد آتی ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنی زبان کی کڑواہٹ بھی یاد آتی ہے. اس کے ساتھ کہاں کہاں برا کیا وہ بھی یاد آتا ہے. میرے اپنے کریئر میں میرا خیال میں نے سوائے 2 یا 3 ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے ڈیورس کے بعد بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھا. ظاہر ہر بچی اچھے گھر سے نہیں ہوتی، بعض کے گھر بہت ویک ہوتے ہیں. تو 1-2 نے تو مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار دنیا میں کیسے کیسے شاندار کریکٹرفل لوگ پائے جاتے ہیں. وہ کہیں اپنی سابقہ بیوی سے ملا، اس نے اس کے پاؤں میں جوتے دیکھے جو 3-4 برس پہلے اس نے خرید کے دیے تھے، وہ دوبارہ نہیں خرید سکی تھی. اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اس کے دیے ہوئے تھے پرانے، وہ نئے نہیں لے سکی تھی. اور تب اس نے بتایا کہ میرے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ بھائی دیتا ہے نہ باپ دیتا ہے، میں تو ان کے لیے ایک عذاب بن گئی ہوں. اور ایسے میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ
اس نے ان کو دی۔ اسی طرح پہ ہمارے ایک دوست اسلام آباد میں ہیں، بہت ہی شاندار آدمی ہے، بہت بڑی کمپنی کے مالک، حج اور عمرہ کراتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، ان کی بہت شادیاں تھیں، یعنی میں نے زندگی میں ایسا مرد کوئی نہیں دیکھا جس کی اتنی شادیاں ہوئی ہوں، پر ڈیورس کے بعد بھی اس کی بیویاں اس سے رابطے میں رہتی ہیں، وہ مختلف ملکوں کی تھیں، وہ کسی کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ بہت آسانی سے، خوش دلی سے، اچھے وقت کو یاد کرتے ہوئے ان کو گفٹ کر دیتے تھے۔ یہ جس کا میں بات کر رہا ہوں، جب آپ اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں تو وہاں سے واپسی کا رستہ مل جاتا ہے۔ طلاق کے بعد عام طور پہ ہم چونکہ چیزوں کو جانتے نہیں ہوتے، سورہ بقرہ میں اور سورہ طلاق میں 2 جگہ اللہ نے طلاق کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو آپ کو اندازہ ہے شریعت نے 3 اجازتیں دی ہیں کہ اگر غصے میں، سرزنش میں مرد نے عورت کو طلاق دینی ہو تو اس کا تماشا نہیں ہے، منہ سے نکلا تو 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں نکالنی چاہیے، 1 دفعہ اس کو کہیے۔ یہ شریعت کو پسند ہے، یہ ناپسندیدہ چیز کہ 1 دفعہ آپ کہیں گے طلاق، اور وہ آپ ہی کے گھر میں رہے گی۔ 3 طہر یعنی 3 جو ماہواریاں ہیں گزرنے کے دوران آپ اسے رجوع کر لیتے ہیں تو بنا نکاح کے، یعنی بنا نئے نکاح کے، وہ جو پرانا نکاح ہے وہ کنٹینیو کر جائے گا۔ اسی لیے اس عورت کو چاہے اسے آپ عدت کہیں، اسی گھر میں گزارے گی، اور یہ سب سے آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر ڈیورس کر دیا غصے میں، بے وقوفی میں۔ ڈیورس غصے میں ہوتی ہے، ڈیورس کوئی لوگوں کو بٹھا کے بینڈ باجا بجا کے تو نہیں دی جاتی، پر یہ ایک لفظ کتنے ہی لوگوں کی زندگی کی خوشیاں کھا جاتا ہے۔ 2 دفعہ کرنے کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تیسری دفعہ جب آپ نے کی تو یہ مغلظ بائن ہو گئی، یہ اب ہو گئی، یہ واپسی نہیں اس کی ہو سکتی۔ اس پہ پھر میں نے 4 جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان سب کا نقطہ نگاہ ایک دوسرے سے فرق ہے کہ اب یہ واپسی کیسی ہوگی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ واپسی نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے 2 کا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے اور وہاں سے ڈیورس ہو جائے تو پھر آپ کر سکتے ہو، یہ عمومی کہلاتی ہے۔ اچھا، دوسری میں اگر کسی نے سازش کر کے کیا کہ طے کر کے، پلان کر کے کہ تم اس سے کرو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اور وہ تمہیں ڈیورس کرے اور پھر اب واپس آ جانا اور میں کر لوں گا، تو اس کو فقہا نے پسند نہیں کیا۔ یہ سازش، یہ وہ خفیہ رستہ نکالنے والی بات ہے۔ تو طلاق کا لفظ کہتے ہوئے 100 بار ڈرنا چاہیے۔ یہ بعض آج کل کے لڑکے والے بات بات پہ میسیجز میں طلاق کر دیتے ہیں، جو ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے تو میری ماں کی کمر کی طرح مجھ پہ، زہار کہتے تھے اس کو، حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ جو حلالہ ہے اس کا رکھا ہوا تھا سزا کے طور پہ، تو اللہ نے اس کی اجازت دی کہ اگر طلاق ہو گئی اور اپنے کسی اور شوہر سے ڈیورس کے بعد واپسی ہو تو پھر اس کی ہو سکتی ہے، لیکن حلالہ ایک سزا ہے، حلالہ حل نہیں ہے، حلالہ ایک اریٹیشن ہے، حلالہ لٹرلی آپ کو جھنجھوڑنے والی چیز ہوتی ہے۔ جو بات آج میں نے آپ سے کرنی تھی کہ مرد سخت دل نہیں ہوتے، پتھر دل نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان کو بھی اپنی بیویاں یاد آتی ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی اس دکھ اور اس کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، چاہے ان کی ماں نے کروائی، چاہے سگے بھائی نے کروائی، بھابھی نے کروائی یا بہن نے کروائی۔ تو جب بھی ایسی کیفیت پہ جانے لگیں تو سوچئے گا کہ کل دکھی ہونے، اکیلے بیٹھ کے رونے، یا میرے پاس آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے، اور اس وقت پھر ظاہر تکلیف زیادہ ہوتی۔ ایسے کیسز میں جب آپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا جو دماغ ہے پھٹنے والا ہوتا ہے، یہاں پہ درد ہوتا ہے، ہاتھ پیر شیور کرنے لگتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو ظاہر ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ یہ جو کائنات ہربل کا بہت ہی شاندار پروڈکٹ ہے برین بوسٹر، یہ عام طور پہ ایسے کیسز میں جب آپ سٹریس میں، ٹینشن میں اور دکھ میں ہوتے ہیں تو تب یہ کام آتا ہے۔ یہ صبح لینا ہوتا ہے، اور یہ جو سکون ان 40 ڈیز، یہ دوسرا پروڈکٹ ہے، یعنی یہ صبح کا، یہ شام کا، تو تب جا کے اگلے 40 دن لگتے ہیں آپ کو نارمل ہونے میں۔ اور ان کا جو نمبر ہے 034165
787626. آپ انہیں واٹس ایپ کیجئے اپنا آرڈر تو ان سے منگوا لیجئے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کیفیت میں جانے سے پہلے رک جائیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.